بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ یہ ایک ویران علاقہ تھا جہاں میرے علاوہ دوسرا کوئی وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنا ٹھیلا گھسیٹتے ہوئے ادھر ادھر نظر دوڑا رہا تھا۔ اتنی دیر ہو گئی تھی مگر میری ایک پلیٹ چاول کی بھی نہیں بکی تھی۔ مجھے فکر ستائے جا رہی تھی کہ شام کو مجھے گھر 4 پیسے لے کر جانے ہیں۔ میری اماں اور چھوٹے بہن بھائی میری راہ تک رہے ہوں گے۔ اماں کی دوائیاں بھی ختم ہو چکی تھی اور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ لوگ میرے ہی آسرے پر تھے۔ اچانک ایک لال جوڑے میں ملبوس لڑکی جس نے کافی زیادہ بناؤ سنگھار کیا ہوا تھا مجھے اپنے پاس آتی دکھائی دی۔ اس کے لہنگے کا رنگ سرخ تھا۔ وہ چلتی ہوئی سیدھا میرے پاس آئی اور مجھے 10 پلیٹیں بریانی لگانے کا بولا۔ میں حیران تھا کہ اتنی پلیٹوں کا یہ لڑکی کیا کرے گی۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا، میڈم جی یہ بریانی تو میں لگا دوں گا مگر آپ اٹھائیں گی کیسے؟ اس نے کہا اس کی فکر تم مت کرو، تم بس بریانی لگاؤ۔ میں نے 10 منٹ میں بریانی لگائی تو لڑکی نے ان سب کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے اپنی ابرو اچکائے، پھر مجھ سے کہنے لگی اچھا میرے ساتھ چلو۔ میں بس اپنا ٹھیلا گھسیٹتا ہوا اس لڑکی کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ مجھے جنگل کی طرف لے جا رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کا ایسے گندے ویران جنگل میں کیا کام۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا گیا تو وہ لڑکی سیدھا جنگل کے اندر چلی گئی۔ میں پھر اس کے پیچھے تھا۔ کچھ ہی دیر میں نے دیکھا کہ کچھ بہت تیز آواز گونجی تھی اس جنگل میں۔ 8 سے 10 لڑکیاں اس لڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے ان سب کو بریانی کھانے کا کہا۔ ان سب نے وہ پلیٹیں اٹھائیں اور مزے مزے سے بریانی کھانے لگیں، جن میں وہ لڑکی خود بھی شامل تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنے بٹوے سے چند 1000 روپے نکالے اور میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں ابھی وہ پیسے جلدی جلدی گن ہی رہا تھا کہ معلوم ہوا وہ پیسے تو میری سوچ سے بھی زیادہ تھے۔ جب میں نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو میری پلیٹیں تو خالی وہیں پر موجود تھیں مگر ان میں سے ایک بھی لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں حیران ہوا کہ اتنی جلدی وہ لڑکیاں کہاں چلی گئیں۔ وہ 1-2 تو نہیں بلکہ 8-10 لڑکیاں تھیں اور اتنی جلدی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا ٹھیلا وہیں چھوڑا اور جنگل میں اندر جا کر ادھر ادھر ان لڑکیوں کو تلاش کرنے لگا، مگر پھر سوچنے لگا یہ پیسے تو بہت زیادہ ہیں۔ اس لڑکی نے غلط فہمی میں مجھے زیادہ پیسے دے دیے ہیں۔ اب اگر میں یہ پہلے گھر لے جاؤں گا تو اماں مجھ سے سوال کریں گی کہ اتنے پیسے کہاں سے لے کر آئے۔ پھر میں اسے اگر اس لڑکی کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑا ہی رہا تھا کہ اچانک سے میرے رحیم بخش، ارے او رحیم بخش اٹھ جا، کب تک سوتا رہے گا تو میرے لال۔ رحیم بخش کی ماں اسے اٹھانے میں لگی ہوئی تھی۔ بخش جو ایک بریانی کا ٹھیلا لگاتا تھا جس سے اس کے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا، اسے سوتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی مگر وہ ابھی تک نہیں اٹھا تھا، اسی لیے اس کی ماں اسے جگانے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر رحیم بخش کو دیر ہو گئی تو شام میں آتے آتے بھی اسے دیر ہو جائے گی۔ رحیم بخش اٹھ بیٹھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی اماں نے سارا سامان پہلے سے ہی اس کے ٹھیلے پر رکھوا دیا تھا۔ اس نے پہلے باتھ روم کا رخ کیا اور ضرورت کا سامان لے کر وہ نکلنے لگا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے آگے چائے ناشتہ رکھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور خاموشی کے ساتھ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سڑک کے ایک سائڈ پر ہو کر اس نے اپنی دیگ پکانا شروع کی۔ ساری چیزیں اس کی ماں نے کاٹ کر اس کے لیے تھیلوں میں بھر دی تھیں۔ اس نے مزیدار سی لذیذ بریانی کی دیگ پکائی جس کی خوشبو چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ اسے آج اٹھتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس سڑک کے کنارے کھڑے کھڑے دیگ بنانے میں مصروف تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ہی اسکول کے باہر جا کر وہیں پر دیگ بناتا تھا اور وہیں پر بیچ کر پیسے لے آتا تھا کیونکہ 4 بجے تک اس کی ساری دیگ ختم ہو جاتی تھی۔ مگر آج میں کالج کے قریب نہیں گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اسکول کے پاس جا کر یہ دیگ پکاؤں گا تو مجھے زیادہ دیر ہو جائے گی کیونکہ اب تو ساری بچیاں اسکول چلی گئی ہوں گی، اسی لیے میں نے یہاں پر کھڑے ہو کر جلدی جلدی سے چاول بنانا شروع کیے۔ میرا آج ارادہ یہی تھا کہ میں آج بچوں کے اسکول کی طرف نہیں جاؤں گا بلکہ اپنا ٹھیلا گھسیٹ کر کسی دوسرے علاقے میں فروخت کروں گا۔ پھر اچانک ہی وہ لڑکی میرے پاس آئی اور 8-10 بریانی کی پلیٹیں بنانے کا بول کر مجھے اپنے ساتھ اس جنگل میں لے گئی۔ یہاں پر ان ساری لڑکیوں نے میری بنائی بریانی ختم کروا دی اور مجھے ضرورت سے زیادہ پیسے تھما دیے تھے۔ اب میں اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ علاقہ کافی سنسان تھا، میں کبھی بھی پہلے یہاں نہیں آیا تھا۔ یہ اسکول کے پیچھے والی گلی تھی جہاں بڑے بڑے گھر تھے۔
اور ان کے بعد ایک گھنا سا جنگل آتا تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی نہر تھی جو بہت تیز رفتار کے ساتھ بہتی تھی۔ اس کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظارہ بہت زیادہ حسین تھا، مگر مجھے گھر جانے کی فکر تھی۔ میں جلدی سے گھر آیا تو میری ماں مجھے دیکھ کر کافی خوش ہوئی اور کہنے لگیں کہ بیٹا آج وقت سے پہلے گھر آ گئے ہو۔ تو میں نے کہا جی اماں، آج میں اسکول کی بجائے کسی دوسرے علاقے میں گیا تھا جہاں میری ساری دیگ فروخت ہو گئی۔ میری بات سن کر اماں بہت زیادہ خوش ہوئیں اور ان کو دعائیں دینے لگیں کہ انہوں نے ہمارا بھلا کر دیا اور میرا بیٹا بھی زیادہ محنت کرنے سے بچ گیا۔ میں نے 5,000 خود رکھ لیے اور 5,000 اپنی ماں کو تھما دیے، جبکہ میں روزانہ اپنی ماں کو 3,000 دیا کرتا تھا اور 1,000 خود ہی رکھا کرتا تھا۔ میری ماں بہت حیران ہو کر کہنے لگیں کہ بیٹا سامان تو آج اتنا ہی تھا مگر پیسے کیوں زیادہ ہیں؟ تو میں کہنے لگا کہ اماں آج میری بریانی کچھ مہنگی فروخت ہو گئی ہے۔ میں نے دوسرے پیسوں کا ذکر اپنی ماں سے نہیں کیا تھا ورنہ وہ پریشان ہو جاتی۔ وہ پہلے ہی شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں آج آپ کو ڈاکٹر کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ میری ماں نے کہا مجھے یہ پیسے تو گھر کے خرچے کے لیے بچا کر رکھنے ہیں۔ میں نے کہا اماں آپ گھبراؤ نہیں، میں نے دوست سے کچھ پیسے لے لیے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اسے دوائیاں لے کر دیں۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ گھر آئے اور میں بیٹھ کر ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جب میں محض 12 سال کا تھا تو میرے باپ کا ٹھیلا ایک ٹرک کے نیچے آ گیا تھا جس میں میرا باپ بالکل کچل کر رہ گیا تھا۔ وہ دن ایک قیامت خیز دن تھا جب میری خود کی اور میرے سارے گھر والوں کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ میرا باپ بھی ایسے ہی بریانی کا ٹھیلا لگاتا تھا اور بیچا کرتا تھا جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ میرے باپ کے ہاتھ میں کافی ذائقہ تھا، اس کی بریانی منٹوں میں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ پھر اسی نام سے میں نے بھی ٹھیلے کا کام شروع کر دیا تھا تو لوگ میرے ہاتھ کے ذائقے کے بھی دیوانے ہو گئے تھے، کیونکہ نام بھی وہی تھا اور ذائقہ بھی بالکل وہی تھا۔ میری ماں نے آہستہ آہستہ مجھے کام پر لگا دیا تھا کیونکہ بچوں میں سب سے بڑا میں ہی تھا۔ مجھ سے بڑی تو میری 2 بہنیں بھی تھیں مگر وہ کتنا کما سکتی تھی۔ میری ماں بھی میرے باپ کی وفات کے بعد کافی حد تک بیمار رہنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ سلائی کڑھائی کا کام بڑی مہارت سے کرتی تھی مگر میرے باپ کی موت کے بعد تو وہ بالکل نڈھال ہو کر رہ گئی تھی۔ میری دونوں بڑی بہنیں اب جوان ہو چکی تھیں۔ میری ماں کو ان کی بہت فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس غریب گھر میں آخر کون ان سے رشتہ کرنے آئے گا، مگر مجھے پھر بھی ایک آس تھی، ایک امید تھی کہ کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کا نصیب بھی اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہوتا ہے۔ میرے 2 چھوٹے بھائی اور بھی تھے مگر وہ کچھ زیادہ ہی چھوٹے تھے، ابھی وہ اسکول جاتے تھے، مگر میں نے اپنی پڑھائی کو خیر بات کر کے اپنے باپ کا دھندا سنبھال لیا تھا۔ اگلے دن بھی میں نے اس اسکول کے پاس جانے کی بجائے پھر سے اسی ویران علاقے کا انتخاب کیا تھا۔ جب میں اپنا ٹھیلا وہاں لے کر پہنچا تو ایک عجیب سا رش وہاں پر مچا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ٹھیلے کو ایک سائڈ پر لگایا اور دیکھنے کے لیے گیا کہ آخر یہ سب لوگ وہاں کیا دیکھ رہے ہیں۔ تبھی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ زخمی حالت میں ایک لڑکی وہاں پر موجود تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ کل ہی تو اس لڑکی نے 10 پلیٹیں بریانی کی مجھے بنانے کو کہی تھی۔ آج اچانک اس لڑکی کو کیا ہو گیا تھا؟ یہاں پر تو کسی کا بھی گزر نہیں ہوتا تھا، پھر اس لڑکی کو زخمی کس نے کیا تھا؟ میں آگے بڑھا، کوئی بھی انسان اس لڑکی کو آگے بڑھ کر نہیں اٹھا رہا تھا مگر میں کافی نرم دل کا مالک تھا۔ میں نے جلدی سے اس لڑکی کو چادر میں لپیٹا جو اس نے خود اوڑھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور کافی لہو بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے اسے چادر میں لپیٹا اور اٹھا کر گھر لے آیا۔ میرا گھر یہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں جلد ہی یہاں پہنچ گیا تھا۔ میری ماں نے جب پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے تو میں کہنے لگا کہ کل اسی کی مہربانی سے تو میں جلدی گھر لوٹ آیا تھا، مگر آج اس کو میری مدد کی ضرورت تھی۔ وہاں کتنے ہی لوگ کھڑے تھے مگر کوئی بھی آگے بڑھ کر اس لڑکی کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے سیاہ کالے بال جو کافی لمبے تھے وہ اس کے چہرے پر آ گئے تھے۔ میں نے آہستہ سے اس کے چہرے سے وہ بال ہٹائے تو میں اس کا حسن دیکھتا رہ گیا۔ تبھی میری ماں نے گرم پانی لیا اور اس لڑکی کے زخم صاف کرنے لگی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، مگر میں نے کہا کہ پہلے اس کے زخموں کو تھوڑا بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بازوؤں پر کافی گہری چوٹیں تھیں، جیسے کسی تیز دھار آلے سے اس کو کاٹا گیا تھا۔ ایک بازو پر 3-4 نشان تھے تو دوسری پر بھی 5-6 نشان تھے۔ یہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، میں ان سب باتوں سے ناواقف تھا کیونکہ اس لڑکی نے مجھے اس جنگل کی طرف آنے کا کہا تھا، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی جنگل میں اس لڑکی کا گھر ہو؟
ابھی یہ وقت ان سب سوال جوابوں کا نہیں تھا۔ وہ لڑکی ابھی تک بے ہوش تھی۔ میں نے اس کو رکشے میں بٹھایا، پھر اپنی ماں کے ساتھ اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور اس کو کافی زیادہ ٹانکے وغیرہ لگے۔ میں اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا چکا تھا کیونکہ رات اسے وہیں گزارنی تھی۔ اس کی ڈرپ وغیرہ چل رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو واپس بھیج دیا تھا اور خود اس کا خیال رکھنے وہیں پر بیٹھ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ گھر میں کھانے تک کو کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی میں نے اس لڑکی کی مدد کرنے سے گریز نہ کیا تھا۔ اگلی صبح جب اس لڑکی کی آنکھیں کھلی تو میں اسی کے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھلتے ہی پانی مانگا۔ میری آنکھیں بھی اس کی آواز سے کھل چکی تھیں۔ پھر میں نے جلدی سے جگ سے پانی نکالا اور اس لڑکی کو پانی پلانے لگا۔ وہ پانی پی کر کچھ اچھا محسوس کرنے لگی۔ تبھی کچھ دیر میں ڈاکٹر اندر داخل ہوا اور اس نے اس لڑکی کو ڈسچارج کر دیا۔ میں نے جو بھی پیسے کل کمائے تھے وہ سارے اس کے علاج پر لگا دیے تھے۔ میں اسے گھر لے آیا۔ وہ ابھی کچھ زیادہ بات نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھو، میں واپس ٹھیلے کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ گھر میں کوئی بھی راشن موجود نہیں ہے۔ تبھی میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں کل گھر واپس آئی تھی تو ایک آدمی دروازے پر آیا تھا جس نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس نے 2-4 شاپر مجھے تھمائے اور کہنے لگا کہ یہ رحیم بخش کے لیے ہیں اور ان سب شاپروں میں راشن بھرا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ آج سے پہلے تو کبھی بھی کسی نے میری مدد نہیں کی تھی، جبکہ سارے محلے والے جانتے تھے کہ رحیم بخش اکیلا ہی اپنے گھر کی کفالت کر رہا ہے اور وہ اپنے لیے حق حلال کی روزی کما کر لاتا ہے جس سے اس کے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو آج کس کو مجھ پر ترس آ گیا تھا؟ میں نے سوچا میں خود ہی پتہ لگا لوں گا۔ پھر میں کہیں بھی نہیں گیا۔ اس لڑکی کو ایک کمرے میں لٹایا اور اس پر چادر ڈال دی۔ میں اب کافی فکر مند تھا اور شکر ادا کر رہا تھا کہ اچھا ہوا اس لڑکی کی جان بچ گئی کیونکہ زخم کافی گہرے تھے۔ میری 2 بہنیں بھی اس لڑکی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں اور اس سے سوال و جواب کر رہی تھیں۔ میں ان سے کہنے لگا کہ ابھی یہ اس حالت میں نہیں ہے، اسے آرام کرنے دیں کیونکہ اس کے زخم کافی گہرے ہیں اور بھرنے میں کچھ دیر لگے گی۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی میری بہن اس سے کہنے لگی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ کیا تم اب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہو گی؟ میں اس سے کہنے لگا آپی آپ اس کو ایسا مت بولیں، یہ ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ اس لڑکی نے بے بس نگاہوں سے مجھے گھورا اور اس نے کہا میں گھر کیسے جا سکتی ہوں؟ گھر والوں نے ہی تو میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ میں اس کی بات پر بہت حیران ہوا کہ کسی کے گھر والے اس کے ساتھ ایسا کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی میرے چچا چچی نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے اور اب جب میں ان کے پاگل بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہوں تو ان کے پاگل بیٹے نے مجھ پر بری طرح سے وار کیے۔ انہوں نے بھی اسے کچھ نہیں کہا اور مجھے گھر سے نکال باہر کیا۔ میں اس بات پر کافی حیران ہوا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے، مگر میں نے اس لڑکی کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو میں اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے کمرے میں جا کر لائٹ آف کر دی اور سو گیا، مگر اس لڑکی کو میں نے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ ہی سلایا تھا۔ اگلی صبح میں نیند سے اٹھا تو میری ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا جس لڑکی کو تم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ میں کافی پریشان ہوا کہ وہ اتنی زخمی حالت میں کہاں جا سکتی تھی۔ باہر نکلا اور ادھر ادھر اسے تلاش کرنے لگا، مگر میں ناکام رہا کیونکہ وہ لڑکی کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اس نے کل اپنی ساری کہانی مجھے سنائی تھی کہ کس قدر اس کے چچا چچی نے اس پر ظلم و ستم کر کے گھر سے نکالا تھا، تو اب وہ کہاں جا سکتی تھی۔ میں تھک ہار کر گھر واپس لوٹا اور اپنی ماں سے کہا کہ وہ لڑکی کہیں بھی نہیں ملی۔ ابھی ہم لوگ اسی کشمکش میں بیٹھے ہی تھے کہ وہی لڑکی چادر اوڑھے اس گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں فوراً اٹھا اور اس سے کہنے لگا کہ تم اس حالت میں کہاں چلی گئی تھی؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے میں باہر چلی گئی تھی، مگر میرے زخموں کی ٹیسیں مجھے واپس یہاں لے آئیں کیونکہ میرے زخم ابھی تازہ ہیں۔ میں اس سے کہنے لگا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ اس لڑکی نے میرا اور میرے گھر والوں کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ میری ماں نے اس کے زخموں پر دوائی لگائی اور اسے آرام کرنے کو کہا۔ پھر یہ سب لوگ اس کے ساتھ ہی بیٹھے رہے۔ میری بہن کمرے میں دوڑتی ہوئی آئی، اماں یہ شاپر کوئی دروازے پر دے گیا ہے۔ جب میں نے وہ شاپر کھول کر دیکھے تو اس میں بہت سارا راشن پڑا ہوا تھا۔ میں کافی پریشان ہوا کہ آخر یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔
میں نے جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف دیکھا مگر گلی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی بہن سے اس آدمی کا حلیہ پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں ہی باہر تھی جس میں اس نے بہت سارا سرما لگایا ہوا تھا اور کالی چادر اوڑھ کر اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ میں اس طرح کے حلیے والے کسی بھی آدمی کو نہیں جانتا تھا۔ میں حیران تھا کہ آج بھی مجھے اپنے کام پر جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میرے گھر میں کافی سارا راشن جمع ہو گیا تھا۔ جب میں کمرے میں آیا تو وہ لڑکی خود بخود مسکرا رہی تھی۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر میں کافی حیران ہوا، پھر اس سے کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم کس بات پر اتنا خوش ہو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، وہ مجھے میرے گھر والوں کی یاد آ گئی تھی۔ میں اس کی اس حرکت پر کافی حیران ہوا کہ اس کے گھر والے تو اتنے ظالم ہیں، پھر ان کو یاد کر کے یہ کس طرح سے خوش ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچا کہ یوں گھر میں فارغ بیٹھ کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ میں واپس اپنا ٹھیلا لے کر بریانی بیچنے جاؤں۔ میں نے اٹھ کر بریانی گھر میں ہی بنانا شروع کی۔ ابھی میں بریانی بنا ہی رہا تھا کہ اس کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ میری بریانی ابھی دم پر تھی۔ میں تھک کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا تھا اور بریانی کو دم لگا کر دم کا انتظار کرنے لگا تھا۔ میری ماں اور بہنیں بھی میرے ساتھ ایک کمرے میں موجود تھی۔ جب میں باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک بڑے سے تھال میں وہ لڑکی بریانی بھر کر بڑے بڑے نوالے لگا کر کھا رہی ہے۔ میں اس سے کہنے لگا کہ یہ بریانی تو میں بیچنے کے لیے بنا رہا تھا، اگر تمہیں بھوک لگی تھی تو تم اماں سے کھانا مانگ لیتی۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اس بریانی کی خوشبو یہاں کھینچ لائی تھی۔ میں اس کی بات پر کافی زیادہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اندر جاؤ، میں تمہیں بریانی بھجواتا ہوں۔ میں نے ایک بڑا سا تھال بھرا اور اس لڑکی کو دے آیا۔ وہ اب مزے مزے سے بریانی کھا رہی تھی۔ میں اس سے کہنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا میرا نام سمینہ ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بھی اس کو اپنا نام بتایا۔ وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، تم نے یہ بریانی بنانا کہاں سے سیکھا ہے؟ پھر میں اسے بتانے لگا کہ میرے بابا جان بھی یہی کام کرتے تھے مگر ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی جان چلی گئی، ان کے بعد یہ ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ پہلے جب میں 12 سال کا تھا تو اماں مجھے بریانی کا ایک بڑا سا تھال بنا کر دیتی تھی، میں وہ اٹھا کر گلی گلی میں بریانی بیچتا تھا۔ پھر جب میں کچھ اور بڑا ہوا، 17 سال کا ہوا، تو میں نے اپنا ٹھیلا لگانا شروع کیا اور ایک اسکول کے باہر جا کر میں اپنی بریانی بیچا کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں اس ویران علاقے میں جا رہا تھا کیونکہ میرا دل عجیب طرح سے پریشان ہو رہا تھا اور میرا دل اسکول کے باہر نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے جگہ تبدیل کرنے کا سوچا تھا۔ اب میری آنکھ بھی کچھ دیر سے کھلتی تھی جب بچے اسکول جا چکے ہوتے تھے، اس لیے بھی شاید میں اس ویران علاقے میں بریانی بیچنے آیا تھا جہاں پر میری ملاقات تم سے ہوئی تھی۔ اس دن وہ جو ساری لڑکیاں تمہارے ساتھ تھیں وہ کون تھیں؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ وہ ساری میری سہیلیاں تھیں۔ میں نے ان کے ساتھ ایک شرط لگائی تھی جس شرط میں وہ سب جیت گئی تھی، پھر میں نے ان کو تمہاری وہ بریانی کھلائی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ہنستی کھیلتی زندگی اس طرح سے برباد ہو جائے گی اور سارے لوگ مجھ سے یوں بچھڑ جائیں گے۔ میں اسے کہنے لگا تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب بھی تمہارے اپنے ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ انسانیت کا رشتہ ہے، دوسرا کوئی رشتہ نہ سہی۔ وہ لڑکی مجھے حسرت بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ پھر میں نے بھی جب اس کی نظروں کو محسوس کیا تو میں کسی الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی اتنی دلکش اور خوبصورت آنکھیں تھیں جن سے وہ مجھے گھور رہی تھی۔ تبھی میں نے اس کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری آنکھیں نیلی ہیں، کیا تمہارے والدین کی آنکھیں بھی اسی طرح نیلی تھیں؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میری اماں کی آنکھیں بالکل میری طرح تھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ بعض اوقات میں اس کو دیکھ کر بالکل کھو جاتا تھا، میرے احساسات بہت عجیب ہوتے جا رہے تھے جن کو میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے جب اس لڑکی کے قریب پڑی تھال کو دیکھا تو وہ ایسے صاف ہو چکی تھی کہ مانو اس میں بریانی کبھی ڈالی ہی نہ گئی ہو۔ میں بعض اوقات سوچ میں پڑ جایا کرتا تھا کہ آخر یہ اتنی کمزور لڑکی اتنا کھانا کیسے ختم کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اتنا کھانے سے اس کی صحت پر ذرا اثر نہیں پڑتا تھا۔ وہ بالکل دھان پان سی دکھائی دینے والی ایک بہت کمزور لڑکی تھی جس کا حسن مجھے پہلی نظر میں ہی اپنی جانب مائل کر چکا تھا۔ میں سر جھٹک کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک سے خیال آیا تو دوبارہ سے ایک طرف پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کی طرف دیکھا جو کہ ایک ٹک مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تمہاری وہ سہیلیاں بھی اسی جنگل میں رہتی ہیں، کیا ان کو تمہاری یاد نہیں آتی؟ میں نے جب اس کی سہیلیوں کا ذکر کیا تو اس لڑکی کی آنکھوں میں واضح درد دکھائی دیا۔
اس کی آنکھیں لمحوں میں نم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کو روتا دیکھا تو جلدی سے قریب پڑا رومال اٹھا کر اس کو دیا، جس کو اس نے تھام کر اپنے آنسو پونچھے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ اپنے سامنے پڑی تھال کو ایک طرف رکھی میز پر رکھتے بستر پر نیم دراز ہو چکی تھی، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اب میں کمرے سے چلا جاؤں۔ وہ شاید فی الحال اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی کمرے کی لائٹ بجھا کر باہر آ گیا تھا۔ جو بریانی بچی ہوئی تھی اس کو ہی میں نے باہر جا کر بیچنے کا ارادہ کیا۔ میرا رخ اس ویران راستے کی جانب تھا کیونکہ اسکول کی چھٹی اب ہو چکی تھی اور سارے بچے اپنے اپنے گھروں کو کب کے لوٹ چکے ہوں گے۔ چلتے چلتے ایک آدمی نے بریانی کی پلیٹ بنانے کا کہا تو میں ایک کنارے پر ٹھیلے کو روک گیا۔ اس آدمی کو جو ہی بریانی کی پلیٹ بنا کر دی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس دیگ کو بریانی سے بھرا ہوا پایا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ دیگ کیسے دوبارہ سے بریانی سے بھر چکی تھی، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو اس لڑکی نے اس دیگ میں سے آدھی سے زیادہ بریانی کھا لی تھی۔ میں یہی سوچ کر نکلا تھا کہ آج میری اتنی خاص کمائی نہیں ہونے والی تھی، مگر توقع کے خلاف اس ویران علاقے میں وقفے سے کوئی نہ کوئی بریانی کی پلیٹ کھانے آ جاتا تھا۔ یہ سب میرے لیے کافی عجیب تھا کہ جس ویران علاقے میں آج تک ہر جانب سناٹا چھایا رہتا تھا، آج لوگ کیسے گزر رہے تھے۔ حالانکہ اماں مجھ سے اکثر کہتی تھی کہ رحیم بخش بیٹا اس سنسان علاقے سے زیادہ نہ گزرا کر۔ میں بہت سے لوگوں سے اس جگہ کے بارے میں پراسرار باتیں سن چکی ہوں۔ مجھے تیری بہت فکر ہوتی ہے۔ اپنی ماں کی یہ بات سوچ کر مجھ پر بھی خوف سا طاری ہوتا گیا، کیونکہ اب واقعی میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ جو میری بریانی کھانے آتے تھے وہ پیسے دے کر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتے تھے۔ میں نے ابھی ایک آدمی کو جو ابھی مجھے پیسے دے کر گیا تھا اس کا پیچھا کرنے کا سوچا، شاید اس طرح سے ہی مجھے پتہ چل سکے کہ آخر جو کچھ میرے ساتھ عجیب پراسرار واقعات ہو رہے تھے ان کی وجہ کیا تھی۔ میں نے ٹھیلے کو ایک کنارے پر لگایا اور سر پر لیے رومال سے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے پونچھے جو گھبراہٹ کے مارے میرے چہرے پر نمودار ہو گئے تھے۔ میں اس آدمی سے کچھ فاصلے پر چلتا ہوا جا رہا تھا تاکہ اس کو پتہ نہ چل سکے کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ ابھی میں اس کا پیچھا کر ہی رہا تھا کہ ایک دم اپنے پیچھے سے ایک بھیانک آواز آئی کہ کون ہو تم لڑکے اور اس جنگل میں تمہارا کیا کام ہے؟ میں یہ سوال سن کر کانپنے لگ گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا تو وہاں پر کسی کو موجود نہ پا کر پریشان ہو گیا تھا۔ یہ آواز کہاں سے آئی تھی بھلا؟ میں نے واپس مڑ کر اس آدمی کو تلاش کرنا چاہا جس کا پیچھا کرتے ہوئے میں یہاں تک آ گیا تھا، مگر افسوس کہ وہ آدمی مجھے کہیں دکھائی نہ دیا تھا۔ میں نگاہیں پورے جنگل میں دوڑانے لگا تو اندازہ ہوا کہ اس آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے میں اس جنگل کے بیچوں بیچ آ چکا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر میں اس لڑکی کے ساتھ اپنا ٹھیلا لے کر آیا تھا۔ اسی جگہ پر تو اس کی سہیلیوں نے بھی بریانی کھائی تھی۔ مجھ پر اچانک سے کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ کہیں یہ آواز اس لڑکی کے چچا یا خاندان والوں کی تو نہیں تھی؟ اگر ان لوگوں کو مجھ پر کسی قسم کا شک ہو گیا تو یقیناً وہ مجھے بھی بہت مارتے۔ انہوں نے جب اپنی سگی بھتیجی کا کوئی لحاظ نہیں کیا تھا تو میں تو پھر بالکل ایک انجان شخص تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگتا ہوا نکلا تھا کیونکہ یہاں مزید ایک لمحہ بھی ٹھہرنا مجھے خطرے سے خالی نہ لگا تھا۔ میں جلدی سے اپنے ٹھیلے کی طرف آیا تاکہ اس علاقے سے دور جا سکوں، مگر دیگ پر جو ہی نظر پڑی تو دوڑتا ہوا اس کے قریب گیا جس کے اوپر رکھا گیا ڈھکن ہٹا ہوا تھا۔ میں نے دیگ کو جب دیکھا تو اس میں سے ساری بریانی خالی ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کون یہاں پر میری بریانی چرا کر لے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرا اتنا بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ میں نے ٹھیلے کے ارد گرد دیکھا کہ شاید وہ شخص جو ساری بریانی لے کر گیا تھا وہ پیسے بھی رکھ کر گیا ہو، مگر کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی مجھے پیسے نہیں ملے تھے۔ میں کافی زیادہ مایوس ہو چکا تھا۔ اپنے اتنے بڑے نقصان کا سوچ کر ہی بہت پریشان تھا کہ امی کو کیا کہوں گا کہ مجھے ضرورت ہی کیا تھی اس آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے اس جنگل میں جانے کی۔ میں ٹھیلے کو گھسیٹ کر گھر کی طرف لے کر جانے لگا۔ چلتے چلتے مجھے ایسا گمان گزرا جیسے میرے قریب سے ہی کوئی عورت گزری ہو جس نے اپنے آپ کو ایک سیاہ رنگ کی چادر میں مکمل طور پر ڈھانپا رکھا تھا۔ میں چونکہ جلدی میں تھا اس وجہ سے اس کا صرف لہنگا ہی دیکھ سکا تھا جو کہ سرخ رنگ کا تھا۔ مجھ پر اس وقت بریانی چوری ہو جانے کا غم سوار تھا، اسی وجہ سے میں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ وہ لڑکی جو ہی میرے قریب سے گزر کر گئی تو ایک دم میرے ذہن میں جھماکا ہوا کہ یہ سرخ لہنگا تو اس لڑکی نے بھی پہنا ہوا تھا، کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں تھی۔ میں نے فوراً سے رخ موڑ کر دیکھا مگر وہاں پر سنسان سڑک ہی دکھائی دی۔ آخر اتنی جلدی وہ کہاں جا سکتی تھی بھلا؟ پھر ایک سوچ آئی جس کے تحت میں جلدی سے گھر پہنچا۔
میں نے ایک طرف ٹھیلے کو کھڑا کیا اور اس لڑکی کے کمرے کی جانب گیا۔ دروازہ کھولا تو وہ بستر پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کمبل اوڑھ رکھا تھا، جبکہ مجھ پر اس کی نظر پڑی تو ایک دم سے اس نے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ میں فوراً کمرے میں داخل ہوا۔ اس لڑکی سے کہا کہ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا کہ بس اپنی سہیلیوں کی یاد آ رہی ہے، اسی وجہ سے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ یہاں پر تھی تو وہ کون تھی جن کو میں راستے میں دیکھتا ہوا آیا تھا؟ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے راستے میں تمہاری ہی طرح ایک لڑکی کو سرخ لہنگے میں جاتے دیکھا تھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ وہ تم ہو، مگر تمہیں یہاں دیکھ کر اب لگ رہا ہے کہ وہ کوئی اور ہوگی۔ میں یہ بات کرتے ہوئے اس لڑکی کو گھور کر دیکھ رہا تھا تاکہ اس کے تاثرات سے اندازہ لگا سکوں۔ وہ لڑکی یہ سب سن کر ایک دم زٹ پڑ گئی تھی۔ میں نے اس سے جب دوبارہ پوچھا تو اس نے مزید کوئی جواب نہ دیا، بس خاموش رہی۔ آخر کار مجھے واپس اپنے کمرے میں آنا پڑا تھا۔ کمرے میں آ کر میری سوچوں کا مرکز وہ لڑکی ہی تھی جو کہ اب مجھے کچھ پراسرار سی لگی تھی۔ اس نے جو کہانی سنائی تھی، مجھے ایسا کیوں لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ مکمل سچ نہیں تھا۔ اس میں کوئی تو ایسی بات تھی جس کو ابھی تک وہ مجھ سے چھپائے ہوئے تھی۔ اماں مجھے کھانے پر بلانے آئی تھی، مگر میرا دل اس وقت کھانے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر سونا چاہتا تھا، اسی لیے جلد ہی نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا تھا۔ صبح معمول کے مطابق اٹھا تو امی نے سارا سامان بریانی بنانے کا ٹھیلے میں ہی حسب معمول رکھ دیا تھا۔ میں اماں کو منع بھی کرتا تھا کہ وہ یہ سب نہ کیا کریں، کیونکہ ان کی خود کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، مگر وہ ہر مرتبہ یہی کہتی کہ میرا لال سارا دن اتنی محنت کر کے بریانی بیچتا ہے، یہ اتنا سا کام کرنے سے مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ میں پھر امی کو خدا حافظ کہہ کر ٹھیلا لے کر باہر نکل گیا تھا۔ آج میں جلدی نکلا تھا تو بس بغیر وقت ضائع کیے بریانی پکائی اور بچوں کے اسکول کے باہر کھڑا ہو گیا۔ آتے جاتے بچے بریانی کی پلیٹ لیتے اور مزے لے لے کر کھاتے۔ میں ان کو مسکرا کر دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک بچی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گیا، جو کہ روتے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی کہ رحیم بخش چاچا، وہاں اس طرف میری امی کو چوٹ لگی ہے، آپ ذرا میری مدد کریں۔ میں بہت لوگوں کو کہہ چکی ہوں، مگر کوئی میری بات نہیں سن رہا۔ اس بچی کی بات سن کر میں نے اپنے ٹھیلے کی طرف دیکھا۔ بریانی ابھی کافی زیادہ پڑی تھی۔ اگر میں اس طرح یہ سب چھوڑ کر جاتا تو میرا بہت نقصان ہو جانا تھا، کیونکہ اب تو مزید راشن لینے کے پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ اب جو کچھ بھی آج کی کمائی ہوتی اسی سے میں راشن لے کر گھر جاتا، مگر اس بچی کو روتا بلکتا ہوا بھی ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ میری طرف ہی نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آخر کار ایک فیصلہ کیا اور ٹھیلے کو ایک طرف لگا کر اس بچی کے ساتھ اس راستے پر چلنے لگا جہاں اس نے بتایا تھا کہ اس کی ماں کو چوٹ لگی تھی۔ اس راستے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی ویران علاقہ تھا جہاں پر میرے ساتھ بہت دفعہ دل دہلاتے واقعات پیش آ چکے تھے۔ میں یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اس عورت کو ہی ڈھونڈ رہا تھا کہ جلدی سے اس کی مدد کر کے اپنے ٹھیلے کے پاس جاؤں، مگر جو ہی اپنے سامنے کھڑی بچی کو آواز دینا چاہی تو وہ وہاں سے غائب تھی۔ آخر وہ بچی کہاں جا سکتی تھی، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ اب جب میں اس کی مدد کو آ گیا تھا تو وہ خود نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ کوفت ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر جب انتظار کرنے کے باوجود بھی وہ بچی اور اس کی ماں مجھے کہیں نہ ملی تو میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایک مرتبہ پھر سے میں اس خوفناک جنگل کے بیچوں بیچ نہیں جانے والا تھا۔ جو ہی میں ٹھیلے کے پاس گیا تو سارے بچے جا چکے تھے۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ اس بچی کی مدد بھی نہیں ہو سکی تھی اور میرا اتنا نقصان بھی ہو گیا تھا۔ میں ٹھیلے کو اپنے ساتھ لے کر کسی دوسری جگہ لے جانے لگا، کیونکہ اب یہ بریانی بھی تو بیچنی تھی۔ ہر صورت میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک آدمی مجھ سے بریانی کی پلیٹ کا کہنے لگا۔ میں نے اس کو 1 منٹ کہہ کر جلدی سے پلیٹ بنانے ہی لگا تھا کہ ایک مرتبہ پھر سے خالی دیکھ دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ آخر یہ دیکھ کس نے خالی کر دی تھی بھلا؟ میں نے تو ابھی تک کچھ خاص کمائی بھی نہیں کی تھی۔ وہ آدمی جلدی کرنے کو کہنے لگا تو میرے چہرے پر ایک دم سے شرمندگی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھائی صاحب، آج بریانی جلدی ختم ہو گئی تھی۔ وہ یہ سب سن کر مایوس ہوتا چلا گیا۔ میں صفا چٹ ہوئی دیگ کو لے کر واپس آ گیا تھا۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے میں گھر میں مایوس ہو کر امی کے پاس آیا اور ان کو سارا قصہ بتایا۔ انہوں نے میرے منہ سے یہ سب سنا تو مجھے کہنے لگی کہ رحیم بخش، تجھے کیا ضرورت تھی بھلا اس بچی کی باتوں میں آ کر اس سنسان علاقے میں جانے کی؟ آج کل چوری کی وارداتیں کس قدر بڑھ گئی ہیں۔
تیرا تو اس گاؤں میں سب کو ہی پتا ہے کہ تو کتنی اچھی بریانی بناتا ہے اور کتنا شریف ہے۔ کسی نے ضرور تجھے دھوکے سے اس جگہ بلوا کر تیری بریانی چوری کر لی ہوگی۔ اپنی امی کی بات سن کر مجھے اس پر یقین کرنے میں دقت ہوئی تھی، کیونکہ میں تو ٹھیلے کو اسکول کے قریب ہی لگا کر آیا تھا، جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے۔ وہ سبھی مجھے جانتے تھے، تو بھلا اتنے لوگوں کی موجودگی میں بریانی چوری کرنا کیسے ممکن تھا؟ اس کے علاوہ وہ بچی بھی پراسرار طور پر وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے یہ سب باتیں امی سے چھپا لی تھی، ورنہ وہ میرے لیے ہر وقت پریشان ہوتی رہتی کہ میرے اوپر خدا نخواستہ کسی اندیکھی مخلوق کا سایہ تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر صحن کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ ایک دم سے اس لڑکی کے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ میں پریشان ہو گیا تھا کہ آخر اس کو اب اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ بستر کی طرف میں نے جو ہی دیکھا وہ وہاں موجود نہیں تھی، مگر جب اس کی سسکیوں کی آواز کی طرف نظر گئی تو وہ کھڑکی کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اس لڑکی نے میری طرف دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس کی گردن پر بہت سختی سے نشان بنے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے زور سے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی ہو۔ میں نے اس کو کہا کہ بتاؤ مجھے کون آیا تھا یہاں پر، اور یہ نشان کیسے ہیں تمہاری گردن پر؟ اس لڑکی نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے چچا کا وہ پاگل بیٹا آیا تھا مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، مگر جب میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو وہ میرا گلا دبانے لگا تھا۔ اس پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں مجھے اس گھر سے نکال کر لے جانا چاہتا تھا، مگر یہ سب میری مرضی سے ہی ہو سکتا تھا۔ میں اس کی بات سن کر بہت عجیب محسوس کرنے لگا کہ آخر یہ لڑکی کیا بول رہی تھی۔ اس کمرے میں اگر کوئی داخل ہوتا تو باہر مجھے یا امی کو پتہ چل جاتا، کیونکہ اتفاق سے جس کمرے میں ہم نے اس لڑکی کو رکھا تھا وہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ اس کا وہ پاگل چچا زاد اگر یہاں سے گیا تھا تو کیسے گیا تھا؟ میں یہ سب سوال اس سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ کافی زیادہ تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر بستر پر بٹھانا چاہا، مگر جو ہی اس کے بازو کو تھاما تو وہ بری طرح سے تپ رہا تھا۔ اس لڑکی کا جسم آگ کی طرح جھلس رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے، میں کوئی دوائی لے کر آتا ہوں، مگر اس نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا کہ اس کو دوائی نہیں چاہیے بلکہ کچھ کھانے کو لا دے۔ اس کو بہت شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے لیے بریانی بنائی، کیونکہ تھوڑا سا بریانی کا سامان ٹھیلے پر ہی پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس لڑکی کے سامنے تھال رکھی تو وہ ایک دم اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھے گیا کہ اب تک تو وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، جبکہ بریانی کھاتے ہی اس میں بہت زیادہ پھرتی آ گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا جسم طلسماتی طور پر اب نارمل ہو چکا تھا۔ یہ سب مجھے کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ سارے تھال کھا چکی تھی، جو کہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں نے وہ تھال اٹھائی اور باہر باورچی خانے میں آ گیا۔ ہمارے لیے آج کھانے میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ سارا راشن ختم ہو چکا تھا، جبکہ پیسے بھی میرے پاس بہت تھوڑے تھے۔ میں نے انہی پیسوں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرنے کا سوچا، کیونکہ امی کو شوگر کا مرض تھا، وہ زیادہ دیر بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سب نے کھانا کھا لیا تھا سوائے میرے۔ مجھے بھوک بہت زوروں کی لگی تھی، مگر کسی پر بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ میں سب لوگوں کے سونے کے بعد کمرے میں جانے کی بجائے گھر کے داخلی دروازے کو کھول کر قریب ہی تھڑے پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے یہ فکر ستائی جا رہی تھی کہ آخر کل کس طرح سے گزارا ہوگا۔ ٹھیلے کو چلانے کے لیے بھی روشن کی ضرورت تھی، جو کہ پیسوں سے ہی آتا تھا۔ میرے پاس تو بس اب صرف 300 روپے ہی بچے تھے۔ اتنے پیسوں میں بس صبح کا ناشتہ ہی آ سکے گا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں غرق تھا کہ ایک دم میری ناک میں بہت لذیذ قسم کی خوشبو آئی، جو کہ بریانی کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے تازہ بریانی پکائی ہو۔ میں نے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو فوراً کھڑا ہوا۔ میرے پیچھے وہی لڑکی کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا۔ اس تھال کو اس لڑکی نے سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ لڑکی مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ رات کے اس پہر اس لڑکی کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ لڑکی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ بیٹھو، کھڑے ہو کر مجھے گھور کیا رہے ہو؟ اس کی بات سن کر مجھے کچھ شرمندگی ہوئی کہ وہ بھی کیا سوچتی ہوگی کہ میں کیوں اس کو ایسے آنکھیں پھاڑ کر گھورے جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اسی تھڑے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس لڑکی نے وہ تھال میرے سامنے کی۔ میں نے اس کو تھام کر اس پر سے وہ سرخ رنگ کا کپڑا اٹھایا۔ میں نے اتنی ڈھیر ساری گرما گرم بریانی دیکھ کر اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔
जबकि मुझे अच्छे से मालूम था कि वो लड़की तो सुबह से अपने कमरे में ही मौजूद थी। उस लड़की ने कहा कि ये बिरयानी उसकी सहेली लेकर आई है। मैंने भूख से बेहाल होते उस थाल में से बिरयानी खाना शुरू की। मैं बहुत तेज़ी के साथ वो बिरयानी खाता जा रहा था, मगर मेरा चेहरा उस वक्त जद पड़ा जब इतनी देर खाने के बावजूद भी उस थाल में से वो बिरयानी कम नहीं हुई थी, बल्कि वैसी की वैसी ही थी। ये सब बहुत जादुई लग रहा था। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वो भी उस थाल की जानिब ही देख रही थी। मुझे समझ आ गई थी कि एक बार फिर से उसको भूख लग चुकी थी। मेरा पेट चूंकि भर चुका था, इसलिए वो थाल मैंने उस लड़की के सामने बढ़ाई, जो कि उसने थाम ली। मगर उस लड़की के पकड़ने के कुछ ही देर के बाद वो थाल खाली हो चुकी थी। मैं सांस रोके ये सब देख रहा था। वो बिरयानी खाकर अपने कमरे में चली गई थी। अगले दिन मैं जागा तो घर वालों के लिए नाश्ता तैयार किया और बगैर ठेला लिए ही बाहर निकल गया, ताकि कुछ मजदूरी करके चंद पैसे कमा सकूं। तभी जाकर काम दोबारा से शुरू हो सकता था। चलते चलते मुझे याद आया कि आज नाश्ते पर वो लड़की बाहर नहीं आई थी। मैं सोचने लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो। कुछ देर बाद जब मैंने सामने देखा तो बेध्यानी में मैं उसी जंगल के रास्ते पर आ गया था। मुझे मालूम ही नहीं हो सका था कि आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया। वहां से जाने का इरादा ही किया था कि एकदम चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ मुझे, कोई है, मुझे बचाओ। ये आवाज सुनकर मैं चौंक उठा, क्योंकि ये तो उसी लड़की की आवाज थी, मगर ये यहाँ इस जंगल से कैसे आ रही थी। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे उस जंगल की तरफ दौड़ लगाई थी। जब उस जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो वहां पर अचानक से अंधेरा छा गया था। मैं उस अंधेरे से एकदम खौफजदा हो गया था, मगर फिर उसी लड़की के रोने की आवाज़ों ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं जल्दी से उस तरफ जाऊं। सामने जब देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वही लड़की एक बड़े से दरख्त से लटकी हुई थी। किसी जालिम शख्स ने उसके गले में रस्सी डालकर इस बहुत बड़े दरख्त की ऊंची शाख के साथ लटकाया हुआ था। उस लड़की की आंखें बाहर को उबली पड़ी थी, जबकि चेहरा सुर्ख अंगारा हो चुका था। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो उस दरख्त के ऊपर कुछ काले सियाह कौवे उड़ते हुए तेज आवाज में शोर मचा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि कैसे उस लड़की की मदद करूं। एकदम से मेरी कलाई किसी की गिरफ्त में आई और वो मुझे खींचकर किसी दूर किनारे में ले गया। अंधेरा होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख सका था। वो वजूद मुझे एक गार में ले आया था। उसने एक मशल जलाई तो मैं उसका चेहरा देखकर समझ गया था कि ये सामने खड़ी उस लड़की की सहेली थी, जो खुद भी परेशान दिखाई दे रही थी। उसने मुझसे कहा कि क्या आप मेरी सहेली की मदद करेंगे उसके सफाक रिश्तेदारों से जान छुड़वाने में। मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने कहा कि वो एक जिनजादी है जो काफी अरसे से एक दर्दनाक जिंदगी गुजार रही है। उसके चचा चची लोग उसकी ताकतें हासिल करने के लिए उसकी शादी अपने पागल बेटे से करवाना चाहते हैं। अब उसके इनकार पर वो उसको जान से मारने वाले हैं। आप इसको बचा सकते हैं। मैं ये हकीकत सुनकर दंग रह गया था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब समझ आता गया था। उस सहेली ने कहा कि मुझे वो रस्सी काटकर उस लड़की को इस जंगल से दूर लेकर जाना होगा। फिर उससे निकाह होते ही उस लड़की की ताकत की वजह से वो सफाक रिश्तेदार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। समीना फिर उनका मुकाबला आसानी से कर सकेगी। मैंने उस सहेली का दिया हुआ जादुई चाकू अपने हाथ में लिया और बाहर भागा। मुझे डर भी लग रहा था, मगर उसकी जान बचाना भी जरूरी था। उस दरख्त के पास आकर एक लंबी छलांग मारकर उस रस्सी को काटा तो वो जिनजादी नीचे आ गई थी। मैं फौरन उसको अपने साथ जंगल से बाहर ले गया था। उसकी सहेली ने कुछ वक्त के लिए मंतर फूंककर एक हिसार बना लिया था, जिससे उसके रिश्तेदारों को इल्म न हो सका था हमारे फरार का। गांव के ही एक मौलवी से निकाह पढ़वाते ही उन रिश्तेदारों को इस जिनजादी ने अपनी ताकत से हमेशा के लिए पाताल भेज दिया था। अब हम लोग एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगे थे, क्योंकि अम्मी तो पहले ही समीना को बहुत पसंद करने लगी थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और रोज़ाना एक ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।